صلح حدیبیہ کی روایات چل رہی تھیں۔ به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن الزهری عن عروہ عن مروان بن المسور بن مخرمہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ فی بضع عشرۃ مئۃ 1400 کچھ صحابہ کے ساتھ۔ فلما کان بذی الحلیفہ جب حضور ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے، قلد الحدی و اشعر و احرم منہا، آپ نے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور اشعار فرمایا۔ قلادہ جانور جو اس طرح کے حج کے ہوتے ہیں، جو حاجی یا معتمرین جو لے جاتے ہیں، تو اگر بکری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے گلے میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں یا لکڑی باندھ دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ حرم کا جانور ہے اور یہ حج اور احرام کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے، نسک کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اگر اونٹ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر اونٹ کی کوہان میں ایسی نشان کر دیتے ہیں تاکہ اس کا خون بہے، بس خون بہنے تک، تاکہ خون بہے ہوئے جانور سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ برابر جو جانور ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ منسک کا ہے، حج اور عمرے کا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نشانی کے طور پر یہ چیزیں کی جاتی تھیں۔ فرمایا اشعر و احرم منہا، اور وہاں سے احرام کی نیت، احرام باندھا، نیت فرمائی۔ فرمایا لا احصی کم سمیتہ من سفیان، مجھے یاد نہیں کہ کتنے حضرت سفیان نے صحابہ کی تعداد بتائی، یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ حتی سمیت یقول لا احفظ من الزہری، یہاں تک میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت زہری سے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا فرمایا۔ فرمایا الاشعار و تقلید فلا ادری، اس طرح کے اشعار بھی مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے، اور تقلید بھی کیا ہے، کیسے تھا، یہ بھی معلوم نہیں۔ فلا ادری یعنی موضوع الاشعار و تقلید او الحدیث کلہ، یعنی پوری حدیث، یا فرمایا یا تقلید و اشعار کی جگہوں کو مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح تھا، اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں۔ فرمایا به قال حدثنا حسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن یوسف بن ابی بشر ورقان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال حدثني عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآہ وقملہ یسکت علی وجہہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وقملہ یسکت علی وجہہ، اور اس کی جوئیں گر رہی تھیں اس کے چہرے پر۔ فقال ایوزیک حوامک، آپ نے فرمایا کیا تجھے تیری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہلک، آپ نے اسے حکم فرمایا کہ تو اپنا سر مونڈ لے، اور اس حال میں کہ وہ حدیبیہ میں تھے، لم یبین لہم انہم یحلون بہا، اور یہ ان کے واسطے نہیں کہا گیا کہ وہ اسی حلق کی وجہ سے احرام سے کھل جائیں گے۔ وہم علی تمن ان یدخلوا مکہ، کیونکہ ان کو تو یہ امید تھی، آسرا تھا کہ ہر حال میں ہم مکے میں داخل ہوں گے، سر منڈانے سے کہ ہمارا احرام تھوڑی کھل جائے گا۔ وہ تو اسی تمام میں تھے کہ ہم جائیں گے، طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد پھر ہم حلق کرائیں گے، اس کے بعد ہمارا احرام پورا ہوگا۔ فانزل اللہ فدیہ، اللہ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا۔ وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یطعم فرقا بین 60 مساکین، یہ کہ کھانا کھلا 6 مساکین، 6 مسکینوں کے اندر وہ کھانا کھلائے، او یہدی شاتن، یا بکری کا ہدیہ دے، او یصوم ثلاثۃ ایام، یا 3 دن تک روزے رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر اسی احرام کے کھولنے کا حکم فرمایا۔ به قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى السوق، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار میں گیا، حضور چکر لگاتے تھے بازار کا، اسی موقع پر میں بھی ساتھ تھا۔ وَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، حضرت عمر کو آ کر ملی ایک خاتون جو جوان تھی، فقالت، فرمانے لگی، اے امیر المومنین، ہلک زوجی وترک صبیۃ صغارا، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، واللہ ما ينزجون قراء ولا لهم زرع ولا زرع، اور انہوں نے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، لا ينزجون قراء، نہیں پکا سکتی پائے، ان زمانے میں، اس زمانے میں ان قراء کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو بڑی پائے کی بڑی قیمت ہے، بڑا ویلیو ہے، اور بڑی اس کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں۔ تو وہ خاتون بیچاری یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پایا وغیرہ بھی کوئی کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔
ولا لہم زرع، نہ ان کے پاس کسی قسم کی کھیتی ہے، ولا زرع، نہ کسی قسم کے جانور وغیرہ ہیں کہ دودھ دو کر وہ اپنی جان کا گزارا کریں۔ وخشیت ان تاکلہم الذبع، مجھے تو خطرہ ہے کہ اسی قحط سالی کی وجہ سے میرے بچے ہلاک نہ ہو جائیں، آ جائے ان کو ذبح، مانا قحط سالی کی وجہ سے فوت نہ ہو جائیں۔ وانا بنت خفاف بن ایما الغفاری، میں حضرت خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں۔ قد شہد ابی الحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا ابا حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ فوقف معها عمر، جب اسی حضرت عمر فاروق نے اس خاتون کی یہ باتیں سنی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ ولم یمز، آگے نہیں چل رہے تھے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، فرمانے لگے، مرحبا بنسب قریب، مرحبا ہو بنسب قریب، تو قریبی نسب والی ہے، میری عزیزہ قریبہ ہے۔ ثم انصرف الی بعیر ظہیر، پھر حضرت عمر فاروق متوجہ ہوئے تازہ اونٹ کی طرف، کان مربوطا فی الدار، جو گھر میں بیت المال کا بندھا ہوا تھا۔ فحمل علیہ غرارتین، اور رکھے اس پر 2 بورے، ملأہما طعاما، اور ان کو کھانے وقت کی چیزوں سے بھرا، وحمل بینہما نفقۃ وثیابا، ان کے درمیان میں کپڑے اور اس طرح کی نفقے کی چیزیں، راشن وغیرہ ڈالا۔ ثم ناولہا بختامہ، پھر اس کو دے دیا اسی کے لغام کے ساتھ، یہ اونٹ، اور یہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوا یہ راشن، یہ لے جا۔ ثم قال، فرمایا، اقتادی ہے، اس کو ہانک کر لے جا، فلن یفنی، یہ تیرا راشن پورا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، کہ حتی یاتیکم اللہ بخیر، یہاں تک خدا تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ فقال رجل یا امیر المومنین، وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین اکثر طلحہ، آپ نے تو اس کو خوب راشن دے دیا۔ وقال عمر، حضرت عمر فرمانے لگے، سکلت کا امو کا، تجھ پر تیری ماں روئے، واللہ انی لا ارا ابا، بے شک قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں اسی کے ابا کو، حاضی و اخاہا، اور اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، قد حاصرا حسنن زمانن، انہوں نے محاصرہ کیا تھا ایک قلعے کا بڑا زمانہ، فافتتحہ، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ ثم اصبحنا نستفیء سہمانہما فیہ، پھر ہم نے صبح کی کہ ہم غنیمت کو حاصل کر رہے تھے، ان کے واسطے حصوں کو پا رہے تھے جو ان بزرگوں نے محنت کی تھی، اسی محنت کی چوکیداری کا وہ منظر مجھے ابھی تک یاد ہے۔ یہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ نے اس طرح کی یہ چیزیں کی تھی، چوکیداری کی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ساتھ یہ برتاؤ فرمایا، معاملہ فرمایا۔ بِهِ قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابہ بن سوار ابو عمرو الفرازی قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابی قال لقد رأیت شجرۃ، بے شک فرمایا حضرت سعید بن مسیب نے، بے شک میں نے دیکھا تھا شجرہ کو، ثم اتیتھا بعد، پھر میں آیا اس کے بعد، فلم اعرفھا، اس کے بعد مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں تھا، میں نے برابر ایک دور میں دیکھا تھا، پھر بعد میں جب دیکھا تو اس کو میں پہچان نہیں سکا۔ قال محمود ثم انسیتھا، فرمایا بعد، یا فرمایا کہ میں اس کے بعد بھول گیا کہ وہ کون سا درخت تھا، بہرحال میں نے دیکھا تھا وہ درخت مجھے دکھلایا گیا تھا، اس کے بعد مجھ سے وہ بھول گیا کہ وہ درخت کہاں تھا۔ بِهِ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا، میں گیا حج کی نیت سے، فمررت بقوم، میرا گزر ہوا ایک قوم پر، یصلون، نماز پڑھ رہے تھے، قلت ما ھذا المسجد، میں نے کہا یہ کاہے کی مسجد ہے، قالوا ھذہ الشجرۃ، تو یہ اسی شجرہ والی مسجد ہے، حیث بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی تھی۔ فاتیت سعید بن المسیب، میں آیا حضرت سعید بن المسیب کے پاس، فاخبرتہ، میں نے ان کو بتلایا، قال سعید، حضرت سعید فرمانے لگے، حدثنی ابی، میرے ابا نے مجھے بیان کیا کہ انہ کان فی من بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے۔ قال فلما خرجنا من العام المقبل، جب ہم آنے والے سال ہم آئے، تنسیناہا، ہمیں تو وہ بھول گیا کہ وہ کہاں درخت تھا، کون سے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، فلم نقدر علیہا، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں تھا وہ درخت۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یعلموہا، صحابہ کو تو اسی درخت کا کوئی پتہ نہیں تھا، وعلمتموہا انتم فانتم عالم، اور تم اس کو جانتے ہو اور تم صحابہ سے زیادہ باخبر ہو۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے،
یہ اس طرح کی چونکہ غیر ضروری چیزوں کو لوگوں نے یہ اس طرح کا ضروری سمجھنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ صحابہ کو تو اسی درخت کی تعین کا بھی پتہ نہیں تھا، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں یہ فلانا درخت ہے اور تم نے اسی جگہ پر مسجد بھی بنا دی۔ یہ وہ اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا، باقی ویسے درخت کی تعین تھی، نیچے آ رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر نظر ہوتی تو میں تمہیں بتلاتا کہ وہ درخت کہاں تھا اور کون سا تھا، میں بتلاتا، لیکن کاش کہ میری نظر اب ختم ہو گئی، اس لیے میں بتلا نہیں سکتا۔ اس ضمن میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری جب سعودی حکومت بنا رہی تھی، آل سعود جب آ رہے تھے، آل سعود یہ جو اب ہیں حکمران، اللہ ان کے سمجھا دے، یہ جب حکومت بنا رہے تھے تو حکومت بناتے وقت ان لوگوں نے کچھ ایسی پالیسیاں اپنائی تھیں کہ جن پالیسیوں کی وجہ سے جتنے بھی پرانے تبرکات تھے ان ساروں کو ڈھاتے جا رہے تھے، اور ایسا انہوں نے ماحول پیدا کر دیا کہ پوری امت مسلمہ پریشانی کا اور کرب کا شکار ہو گئی کہ اب کون سمجھائے ان خدا کے بندوں کو کہ تم کیا کر رہے ہو، یہاں تک کہ ان کی زبانوں سے ان کے جذباتی لوگوں نے اتنے تک کہا کہ ہم روز اطہر کو بھی گرائیں گے۔ ایسی باتیں ان کی طرف منسوب ہو گئیں۔ تو کبھی یہ سب ہوتا ہے، مخالف اڑا دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ مخالفین نے ان کی طرف اڑائی تھی، خصوصاً ہمارے یہاں کا جو بدعتی طبقہ تھا وہ زیادہ ان سے کھار کھائے ہوئے تھا، چڑا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ ہمارے اوپر زک کرنے کے لیے ہمیں یہ کہتے تھے کہ تم وہابی ہو، تم وہی ہو جو تم مزاروں کے دشمن ہو، تم وہی ہو جو تم بزرگوں کے دشمن ہو، تم پیروں کے دشمن ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جڑتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے۔ خیر بہرحال اس طرح کی ان لوگوں نے جب یہ چیزیں اپنانی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ہمارے علماء ہند کو، خصوصاً مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس قبیل کے مولانا سعید احمد صاحبان الہند وہ بھی تھے، اور بھی 4-5 عالم اور بھی تھے ہندوستان کے، یہ سب معتمر عالم اسلامی اجلاس منگوایا تھا سعودی حکومت نے، آل سعود نے، وہ حضرات اس میں تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو ان بزرگوں نے آل سعود کو اسی بھری مجلس میں معتمر میں انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ مسئلہ کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد آل سعود جو ہے اس کے آنکھیں کھلیں، اس نے سمجھا کہ واقعتاً ہم غلط کر رہے ہیں، شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگ کی کوئی تبرک ہو اسی کو تم توڑتے پھرو، ہاں اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی ہے تو اس خرابی کو ختم کرو، اس کو توڑنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ابھی ماحول جو نیا ہے، تم تازہ حکومت میں آ رہے ہو، اس طرح کے اگر جلد بازی کے اقدامات اٹھاؤ گے تو پھر تم یہاں چل نہیں سکو گے، امت مسلمہ کا کوئی تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں رہے گی۔ بہرحال خوب انہوں نے علمی لحاظ سے ان کو سمجھایا، جو بحث کرنے والے وہاں کے علماء تھے انہوں نے بحث میں یہ صاحب شجرہ کا روایت پیش کی تھی، تو پھر ہمارے بزرگوں نے اسی کا جواب دیا تھا حضرت جابر کی روایت سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی تعین تو تھی، تو تعین کیوں کہتا ہے کہ نہیں تھا؟ باقی یہ ہے کہ چونکہ لوگ اس جگہ پر اس طرح کی غلط عقیدگی کا شکار ہو رہے تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کو اکھڑوا دیا تھا۔ اس اکھڑوانے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ جذبہ بدعقیدگی کو پھیلنے کو روکنا تھا، نہ یہ کہ تبرکات کو ہی کچھ نہیں سمجھتے تھے، آثار صالحین سے استنباط ثابت ہے۔ اور پھر وہ دلیل بھی پیش کی تھی ہمارے بزرگوں نے، جو حضرت طالوت والا واقعہ آتا ہے جس میں اسی کے اندر یہ تابوت تھے ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی، یہ اس طرح کی باتیں بہرحال انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مقالے چھپے ہوئے ہیں، بزرگوں کے خطابات بھی چھپے ہوئے ہیں، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کے اندر ان مسائل کے اندر اعتدال ہے، خام خواہ کے لیے اس طرح کی جذباتیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ ایک بات تھوڑی اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب ہمارے طالبان بیچارے یہاں افغانستان میں آئے تھے تو بامیان کے بتوں کو ان بزرگوں نے گرایا، کس نے گرایا کوئی پتہ نہیں ہے، حکومتی پالیسی تھی یا نہیں تھی، بہرحال ہماری معلومات کے مطابق، ہماری جماعت کی معلومات کے مطابق یہ حکومتی پالیسی نہیں تھی، کچھ جذباتی لوگ درمیان میں گھس آئے گئے تھے جن لوگوں نے یہ حرکت کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت طالبان کی چائنا سے مذاکرات چل رہی تھیں، چائنا طالبان کو قریب تھا کہ ہفتے ڈیڑھ کے اندر تسلیم کرتا، جب طالبان کو چائنا تسلیم کرتا پھر امریکہ کو طاقت نہیں تھی کہ اس طرح چڑھ دوڑتا اپنے 48 ممالک کے ساتھ، لیکن جب بامیان کے بدھ گرے تو وہ بدھ مت تھے، اور بدھ مت تو چین میں ہیں،
امریکہ کو جب یہ پتہ لگا کہ ہمیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں چائنا کی اور طالبان کی، تو خود یہ شرارت امریکہ نے کروائی، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو صحیح تھی، بامیان کے بتوں کو گرانا چاہیے تھا، لیکن مقصد ان کا خراب تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی ملک نے طالبان کی حمایت نہیں کی۔ سعودی تو ویسے ہی کمزور ہے، اس بیچارے میں تو کوئی دم ہی نہیں ہے، اور پاکستان تو ویسے ہی منافق ہے، اس نے تو خوب منافقت کی، اس نے تو بلکہ کاندھا دے دیا، اپنے ایئرپورٹیں دے دی ان کو ختم کرانے کے لیے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جلد بازی کر کے بامیان کے بتوں کو گرایا، اور اسی کے بتوں کو گرانے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے کسی بھی عالمی ہمدردی کے لائق نہیں رہے، اور پھر ان کی حکومت بیچاروں کی چلی گئی، جو آج تک وہ بحال نہیں ہوئی۔ اللہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے اور اللہ ان کو بحالی عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کبھی کبھار اس طرح، لیکن اتنی بھی تحمل اور اتنی بھی رواداری نہیں ہونی چاہیے جیسے آج کل سعودی عرب میں پیدا ہو رہی ہے، کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے ائمہ اعظام جو ہیں وہ خطابات ارشاد فرما رہے ہیں، پھر یہودیوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ یہودیت اور چیز ہے، اسرائیلی اسٹیٹ اور چیز ہے۔ یہودیوں کے ساتھ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ مدارات، نہ اسلام نے کب روکا ہے کہ تم ان کے ساتھ مدارات نہ کرو؟ اچھی بات ہے، کرو، اگر سمجھتے ہو کسی مدارات کے اندر فائدہ ہوگا تو بھلے رکھو، کس نے کہا ہے کہ نہ کرو؟ دوسرا ہے اسرائیلی اسٹیٹ، اسرائیلی اسٹیٹ اور مسئلہ ہے، یہودیت اور مسئلہ ہے۔ اسرائیلی اسٹیٹ کو تسلیم کرنا یہ یہودیت کی بنیادی اغراض مقاصد میں، ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قریبی دور میں ہم پورے عرب خطے پر قبضہ کریں گے اور ہم پورے حجاز پر ہم حاوی ہوں گے۔ کیا ہم ان کو اسی نسب العین کے لیے سے کھلی چھوٹ دے دیں؟ جو بھی کرتے پھریں کرتے رہیں، ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس طرح کے حوالے اور حدیثیں ان کے حق میں ہیں؟ یہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ کسی اور موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت قاری صاحب طیب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے، اور ہمارے بزرگوں کے اس کے اندر بڑا کھلا موقف ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی ریاست یہ ناجائز ریاست ہے، اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ درخت کو تم اسی طرح پھر تمہیں مسجدیں بنائے پھرتے ہو، ہمیں تو اس چیز کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا، صحابہ کو بھی تو کوئی پتہ نہیں تھا، تم اس طرح کی چیزیں بنائے پھر رہے ہو۔ بھی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا طارق عن سعید بن مسیب عن ابیہ انہ کان ممن بایع تحت الشجرہ، ان میں سے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے تلے۔ فرجعنا الیہ العام المقبل، ہم آنے والے سال اس پر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فعمیت علینا، پس وہ اس کی آنکھیں ہمارے اوپر نابینا ہو گئیں، اس وجہ سے وہ بات جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن طارق ذکرت عند سعید بن المسیب الشجرہ، حضرت سعید بن مسیب کے سامنے درخت کا تذکرہ کیا گیا۔ فضحک، حضرت سعید بن مسیب ہنسے۔ فقال اخبرنی ابی، مجھے میرے ابا نے بتایا وکان شہدہا، وکان شہدہا، میرے ابا جو ہے اسی موقع پر حاضر تھے، مجھے ابا نے بتایا، مانا حضرت سعید کو بھی پتہ تھا نا، یہ درخت کا پتہ تھا، باقی تعین یا اس کا اس طرح کی اس چیز کو اس طرح کا مقدس سمجھنا اور اس کو لازم سمجھنا، یہ اس کی روک ٹوک تھی، اس کی وجہ سے روکا جا رہا تھا، کیونکہ اسی جگہ پر دوبارہ اللہ کو شرک کو نہیں لانا، شرک یہاں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اسی خطے کے اندر دوبارہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے وہ لوگ اور بدعملیاں ان سے ہوں گی لیکن شرک ان سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پر ایسی ان سے سختیاں کرواتا ہے، ایسے سخت ان سے فیصلے کرواتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرک کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ تکوینی فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ فرمایا صاحب شجرہ صلی اللہ علیہ وفا حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفا قال کان من اصحاب شجرہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقۃ، جب قوم والے کی صدقہ لے آیا کرتے تھے، فقال اللهم صل علیہم، اللہ ان پر رحمتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما۔ فاتاه ابی، میرا ابا بھی لے آیا صدقہ، فقال اللهم صل علی آل ابی اوفا، اے اللہ حضرت آل ابی اوفا والوں پر بھی رحمتیں نازل فرما، ان کو برکتوں سے نواز فرما۔ بھی قال حدثنا اسماعیل بن اخی ان سلیمان عن عمر بن یحیی عن عبادۃ بن تمیم قال لما كان یوم الحرہ، یہ حرہ والا دن اسلامی تاریخ کے اندر بڑا خطرناک دن ہے،
اور جسی کے اندر واقعات ہوا یہ ہر والا والناس یبایعون لعبداللہ بن حنظلہ، اور اس وقت بیعت کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے۔ یہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا ہے، وہ جو غسیل الملائکہ صحابی تھا نا جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ اسی کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ۔ چونکہ جب یزید کی خلافت تھی، حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلافت پر متمکن ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو یعنی یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ اگر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تسلیم نہیں کرتے تو ان کو حق تھا اختلاف رائے کا، ان کا اختلاف کوئی ذاتی بنیاد پر نہیں تھا، بس ایک اتحاد کے طور پر ان کا اختلاف تھا۔ خیر، جب یزید کی خلافت ہو گئی، یزید خلیفہ بن گیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حرموں کے اندر یعنی مکے اور مدینے کے اندر اپنی خلافت کی بیعت لے لی۔ گویا کہ خلیفہ اس خطے کے، چونکہ وہ خلافت جو تھی دارالخلافہ شام کی طرف تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافے کو شام منتقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفے کی طرف بغداد کی طرف منتقل کرنے والے علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں منتقل ہوئے بغداد کی طرف، ویسے دارالخلافہ مدینہ تھا، مدینے سے جو منتقل ہوا وہ حضرت علی کے دور خلافت میں منتقل ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت پوری ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو پھر خلافت جو ہے شام کی طرف منتقل ہو گئی، شام پھر دارالخلافہ رہا۔ تو اس وقت جو ہے وہ خلافت شام میں تھی، مرکزی دارالحکومت شام تھا۔ تو اس موقع پر یزید نے جو ہے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جا کر بھیجا کہ تو مدینے والوں کو زبردستی بیعت لے۔ یہ مسلم بن عقبہ آیا اور اس نے مدینے پر چڑھائی کی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گورنر تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مقرر کردہ تھے۔ بہرحال لڑائی ہوئی، اسی لڑائی میں بڑا جانی نقصان ہوا۔ بالآخر یہ ہوا کہ مسلم بن عقبہ جو ہے وہ حاوی ہو گیا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گئے، اور صحابہ بھی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگ جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے کی طرف نکل گئے، اور کچھ جو ہے اس طرح کی عصمت دریاں بھی ہوئیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ پورا طور پر کنٹرول جو ہو گیا وہ شامیوں کا ہو گیا، اور اب مسلم بن عقبہ جو ہے مکے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو جبری طور پر منانے کے لیے۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں مسلم بن عقبہ مر گیا۔ اور اسی درمیان میں پھر اسی نے اپنا قائم مقام جو مقرر کیا تھا، اسی مسلم بن عقبہ نے وہ حسین کو مقرر کیا تھا، حسین فرازی کو۔ اب وہ کمان سنبھال کے پھر وہ آیا اور اسی نے پھر چڑھائی کی آ کر مکے پاک پر، ادھر یزید سے بھی اس کو سگنل مل گیا۔ بہرحال مکے پر اس نے چڑھائی کی، اسی چڑھائی کے دوران جو ہے اسی نے خوب حملہ کیا، من جنی کے ماری لڑائی چلتی رہی، لیکن فتح نہیں، اتنے میں یزید مر گیا۔ وہ جو مر گیا تو مرنے کی سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ لگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو کہا کہ پاگل، تیرا تو چاچا مر گیا ہے، تو خواہ کے لیے ادھر مقابلہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت اس نے نہیں مانا، بعد میں جب اس کو اطلاع پہنچا، قاصد آئے، اس کو پتہ لگا واقعی مر گیا ہے، تو پھر اس نے بڑی منتیں سماجتیں کی حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ خدا کے واسطے آپ مجھ سے بیعت ہو، مجھے آپ بیعت میں لے لیں اور آپ شام کی طرف چلیں، میں بھی اپنے فوجوں کو ادھر رخ کراتا ہوں، پھر چلتے ہیں شام کی دارالخلافہ پر قبضہ کرتے ہیں۔ یزید بن معاویہ آ گیا تھا پھر اس وقت، معاویہ بن یزید کا بیٹا معاویہ آ گیا تھا۔ حضرت نے کہا کہ میں ایسی باتیں میں نہیں کرتا، میں تجھ پر کوئی بھروسہ نہیں کہ تو کل کیا کرے گا اور تیرا کیا انجام ہے اور تیری کیا نیت ہے، میں کسی بھی اسی فریب میں آنے والا نہیں ہوں، تو جان تیرا کام جانے۔ بہرحال یہ پیچھے پھر مدینے کی طرف مڑ گیا، چلا گیا، مکے کو اس نے چھوڑ دیا۔ مکے کو یوں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ 62 ہجری کی بات ہے۔ یہ بہرحال یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ولید بن عبد الملک جب آیا پھر اس نے حجاج بن یوسف کو مقرر کیا، پھر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف خروج کیا،
اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کی حدیث پہلے بھی گزر چکی، اس کے ترکے کو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے عبد الملک کے پاس گئے۔ یہ سب کچھ اسی موقع پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت وہ جو تھی وہ اسی موقع پر ہوئی تھی۔ یہ حرہ والا واقعہ جو تھا وہ اسی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھا، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینے پر گورنر تھے۔ قال ابن زید علی ما یبایع ابن حنظلہ، قال حلیہ میں فرمایا والناس یبایعون لعبد اللہ بن حنظلہ، لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے۔ فقال ابن زید، حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا الا ما یبایع ابن حنظلہ الناس، کس چیز پر بیعت لے رہا ہے عبداللہ بن حنظلہ لوگوں کے ساتھ؟ قیل له علی الموت، سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ لوگوں کے ساتھ موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ قال لا یبایع علی ذلک، عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں اس چیز پر نہیں آتا، کسی سے بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت الموت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، چونکہ وہ ایسا واضح اور صاف شفاف موقف تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان آپس میں الجھ رہے ہیں، یہاں کیا ہوگا؟ وکان شہید معه الحدیبیہ، اور حضرت عبداللہ بن زید وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام میں شریک تھا، حدیبیہ کے مقام میں موجود تھا عبداللہ بن زید۔ یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو غیر جانبدار تھے کسی قسم کا، نہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے وہ حمایت کرتے تھے، نہ وہ حضرت عبد الملک کی حمایت کرتے تھے، نہ کسی اور کی حمایت کرتے تھے، بس وہ غیر جانبدار تھے۔ ان غیر جانبداروں میں ایک حضرت عبداللہ بن زید بھی تھے۔ نیچے حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت آ رہی ہے اور دوسری روایت آ رہی ہیں، وہ بھی اس طرح کی غیر جانبداری کی روایت ہیں۔ فرمایا بھی قال یحییٰ بن یحییٰ المحاربی قال حدثني ابی قال حدثنا ایاس بن سلمہ بن الاکوع قال حدثنا ابی وکان من اصحاب الشجرہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل فيه، دیواروں میں سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم سایہ لے کر چلیں، لیکن یہی ہوتا تھا کہ یعنی جلدی ہم پڑھتے تھے، باقی کسی کو قبل زوال جو ہے جمعہ کی ثابتی سے نہیں ہوتی۔ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسليمان سلمة بن الاكوع الا ای شیء بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ قال علی الموت، ہم نے موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حدثني احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسیب عن ابی قال لقیت براء بن العازب فقلت طوبى لك صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی۔ وبایعته تحت الشجرہ، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بیعت شجرہ بھی فرمائی۔ قال یا ابن اخی انک لا تدری، حضرت برا جو ہے کثر نفسی کے طور پر فرمانے لگے ابا لا تدری ما حدثنا بعدہ، آپ کو کیا خبر ہم نے اس کے بعد کون کون سے ہمارے سے قصور سرزد ہوئے، چونکہ ہم سے پیچھے جو اس طرح کی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں آپس میں، وہ اصل جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کثر نفسی ہے ان کی، اور اسی کثر نفسی کی وجہ سے یہ فرمایا آپ کو کیا خبر ہم نے ما حدثنا بعدہ، ہم نے کیا پیچھے خرابیاں ہم سے ہوئیں، کیسی ہماری سے غلطیاں ہوئیں، کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے۔ یہ خشیت الہی کی وجہ سے حضرت براء بن عازب نے فرمایا۔ فرمایا بھی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا یحییٰ بن سالم قال حدثنا معاویہ وابن سلام عن یحییٰ عن ابی قلابہ ان ثابت بن الضحاک اخبرہ انہ بایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ، بے شک ثابت بن الضحاک نے بتلایا کہ بے شک اس نے بیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ کے نیچے۔ بھی قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک انا فتحنا لك فتحا مبینا قال الحدیبیہ قال اصحابہ ہنیئا مریئا، مبارک ہو جیوا خوش ہو جو، فما لنا انزل اللہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، ہمارے واسطے کیا ہوگا، تمہیں تو یہ مل گیا انا فتحنا فتح مبین، اللہ نے نازل فرمایا عام مومنین کے واسطے، مومنین کے واسطے کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ داخل فرمائے مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی جنات میں، یہ سب کے واسطے پھر یہ اعزاز ہے۔ شعبہ فقدمت للکوفہ، میں کوفے میں آیا، فحدثت بهذا کلہ ان قتادہ، میں نے پوری حدیث قتادہ سے ذکر کی، ثم رجعت فذکرت له فقال اما انا فتحنا لك فانا انس واما هنيئا مريا فانا اكرما، اس طرح عبارت دونوں اس سے وہ اس سے ہیں، وہ اس سے روایت ہے، اس لیے جدا جدا روایت کے سن کے بھی وضاحت فرما دی۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائیل ان مجزأۃ بن ظاہر الاسلمی عن ابیہ کان ممن شہد الشجرہ قال انی لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، بے شک مجھے ابھی وہ منظر یاد ہے کہ میں دیگچیوں کے نیچے آگ کو جلا رہا ہوں اور اسی میں اندر وہ گدھوں کے گوشت کو پکا رہا ہوں۔
اس نا یا منادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سن لیا تھا، میرے ابھی منظر ہے میرے سامنے، میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان فرمایا، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم عن لحوم الحمر، وہ منع فرماتے ہیں تمہیں گدوں کے گوشت سے، وان حضرت مرزا سے ان رجل منہم من اصحاب شجرہ، ایک شخص سے جو اصحاب شجرہ سے، اسمہ احبان بن اوس، کانشتہ رکبتہ، اس کے گھٹنے کو تکلیف ہو گئی تھی، فکان اذا سجدہ، جب اس کو سجدہ کرتے تھے، جعل تحت رکبتہ وسادتن، اپنے گھٹنے کے نیچے سرہانہ رکھا کرتے تھے تاکہ گھٹنا رکھنے میں اسی کو تکلیف نہ ہو، تفلیح کی وجہ سے وہ گھٹنے کے نیچے سرہانہ رکھا کرتے تھے۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان وكان من اصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا بسويق فلاقوه، وہ حضور کی خدمت اقدس میں ستوں لائے، فلاقوه، آپ نے اسی ستوں کو تناول فرمایا، تابعه معاذ عن شعبة به قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزير قال حدثنا شاذان عن شعبة عن ابي جمرة قال سألت عائذا ابن عمر وكان من اصحاب الشجرة، اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر، کیا وطر کو توڑا جا سکتا ہے، اس کے اندر نقض کی جا سکتی ہے؟ قال اذا اوترت من اولی فلا توتر من آخری، جب تم پہلی رات میں سے کو وطر پڑھ لے تو پھر آخر رات میں تو وطر کو ادا نہ کر، بس وطر کا نقض نہیں ہے۔ نقض یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آتی ہے کہ اپنی آخری نماز جو کرو وہ وطر کرو، تو اس وجہ سے اب کسی نے پہلے حصے میں وطر ادا کر لیا ہے، اب دوسرے حصے میں اگر اسی فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو ایک رکعت اسی وطر کے ساتھ ملا لے، 4 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی، اور پھر 3 رکعتیں بطور وطر کی پڑھ لے۔ یہ ہے نقض وطر کا مسئلہ، ہمارے نزدیک یہ نقض وطر نہیں ہے، اور یہی مستدل حدیث ہماری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے حدیث آ رہی ہے۔